بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہر انسان، چرند پرند، حتیٰ کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کا وارث اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب کی زبان میری زبان ہے، میرے محبوب کا اشارہ میرا اشارہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے خبردار، اگر تم میرے محبوب کی ایک بات کو جھٹلاؤ گے تو میں خدا تم سے جنگ کروں گا۔ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرور دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات سچ اور حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اور تمہارے لیے 40 تحفے باتوں کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ان 40 باتوں پر عمل کرنے سے مال و دولت اور گھر میں برکت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی 40 انمول باتیں ہیں جنہیں جان کر آپ بہت رشک اور فخر کریں گے اور اللہ رب العزت سے دست ادب سے کہیں گے یا رب العالمین تیرا شکر ہے، ہم تیرے محبوب کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ دنیا اور آخرت ہم سنوار سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو، اس عمل سے تم خود بدبودار ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر سے اشراق تک اور مغرب سے عشاء تک سونے والوں کے گھر میں غربت آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ سونے سے پرہیز کریں جو لوگ رات کو دیر تک باتیں کرتے ہوں، اس عمل سے دوسروں کی نیند اور اللہ پاک کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، اس عمل سے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا منہ سے نکلا کھانا دوبارہ نہ کھایا کریں، یہ عمل بیماری کا سبب بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھاتے وقت اداس نہ ہوا کرو، یہ عمل ناشکری کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گرم کھانے کو منہ سے پھونک مار کر ٹھنڈا مت کریں، یہ عمل دوسروں کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اندھیرے میں کھانا مت کھایا کریں، یہ عمل بدبختی بے برکتی کی علامت ہے۔ آپ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانے سے پہلے کھانے کو سونگھا مت کرو، یہ عمل انسانوں سے جانوروں کی تشبیہ دینے کے مترادف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا منہ بھر کر کھانا مت کھایا کریں، یہ عمل تمہارے معدے اور آنتوں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں کی انگلیوں کے کڑاکے نہ نکالا کریں، اس عمل سے تمہارے ہاتھوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کپڑے یا جوتے پہننے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلی مخلوق ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز ادا کرتے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو، کیونکہ اس وقت تمہیں فرشتے دیکھا کرتے ہیں۔ آپ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ تھوکا نہ کرو، یعنی اپنے ٹوائلٹ میں تھوکنا صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئلے سے اپنے دانت صاف نہ کیا کریں، اس عمل سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ مسواک استعمال کیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دانتوں سے ٹھوس چیز یعنی سخت چیز مت توڑو، یہ عمل آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہانے کے بعد
کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کیا کریں، اس عمل سے آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوسروں کے عیب پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ میں بات نہ کیا کریں، یہ عمل جانوروں سے مشابہہ ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، دوست کو کبھی دشمن نہ سمجھنا ورنہ تمہیں سب لوگ دشمن نظر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں غلط رائے نہ رکھنا ورنہ اکیلے پڑ جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بات ٹھہر کر اور آرام سے کیا کرو ورنہ دونوں فریقوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سفر کرتے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کریں ورنہ تمہارا سفر ختم ہی نہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پیدل چلتے وقت زمین پر اپنی ایڑیاں نہ مارا کریں، یہ عمل تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی بھی دوسروں پر جھوٹ نہ بولنا، یہ عمل شیطانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو شوخی مت دکھانا، یہ عمل جانور کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوسروں کی مدد کرنے میں دیر مت کرنا، یہ عمل جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ ضرور لینا ہے، یہ عمل برکت کا سبب بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی کامیابی پر غرور مت کرنا، کیونکہ کامیابی اللہ تعالی جل شانہ عطا فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گدھا گروں اور فقیروں کا پیچھا مت کرنا، یہ عمل آپ کو بہت پیچھے لے جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، غربت اور تنگ دستی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، یہ عمل آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں تک لے جائے گا۔ محترم ناظرین، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مہمانوں کی کھلے دل سے خدمت کرنا، یہ عمل آپ کے لیے سخاوت اور امیری کا سبب بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، برا کرنے والے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ عمل ان کی برائی سے کہیں زیادہ ان کو چوٹ دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جتنا رزق تمہیں اللہ جل شانہ نے عطا کیا ہے، اس پر شکر ادا کرنا، اس عمل سے میرا رب 70 گنا زیادہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، یہ عمل تمہاری یادداشت کو کمزور کر دے گا اور اللہ سے دور کر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذان کے وقت اور امامت کے دوران نہ بولا کریں، یہ عمل اللہ سے دور اور شیطان کے نزدیک کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی خامی کو دور کریں اور سنجیدگی اپنائیں، اس عمل سے دوسروں کی نظروں میں بہتر بن جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کیا کرو، یہ عمل کرنے سے قبر میں آسانی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹی افواہ نہ پھیلانا، یہ عمل آپ کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، نہ ہاتھ پھیلانا، یہ عمل آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے، تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ وہ کام اللہ رب العزت کے سپرد ہو گیا ہے۔ اپنے نبی سے محبت کی شمع تو جلائے رکھ، شمع جانے خدا جانے، اللہ تعالیٰ سے تو دعا مانگے رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ ہم اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں کہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام عالم اسلام پر رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔